قوالی میں اللہ رسول کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ غلط تو نہیں ہو سکتی نا یہ۔ اب رہ گئی بات کہ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو موسیقی کے آلات ہوتے ہیں ان کی آواز سننا حرام ہے، تو وہ بیچارے جو ہے مولوی جو ہیں وہ کم عقلی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گانے بجانے اور جس شاعری سے منع کیا تھا، عرب میں رواج یہ تھا کہ عرب کی جو وہ خواتین ہوتی تھیں رقاصائیں، عام خواتین نہیں، جو رقاصہ ہوتی تھیں، آج بھی آپ دیکھتے ہیں بیلی ڈانس، تو وہ یعنی زمانہ جاہلیت میں عرب میں عورتوں کا ڈانس ہوتا تھا، موسیقی بجائی جاتی تھی اور عورتوں کے جسم کی تعریف کی جاتی تھی، ایسی شاعری ہوتی تھی۔ تو وہ ڈانس، وہ موسیقی، اس کو سننا واقعی حرام ہے، جس میں ایک عورت کے جسم کے مختلف اعضاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس سے انسان کی شہوت میں اضافہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ جو موسیقی بجائی جا رہی ہے اس سے نفس اور زیادہ انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو وہ بے حیائی پر مبنی شاعری اور بے حیائی پر مبنی موسیقی وہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے ساتھ ایک حرام جڑا ہوا ہے۔ عورت کا ناچنا، ننگا ناچنا، آدھے ننگے کپڑے پہن کے ناچنا یقیناً حرام ہے۔ ایسی شاعری جس میں غیر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے یقیناً حرام ہے۔ ایسی موسیقی جس کے اندر نفس کو بھڑکانے کی یعنی تعلیم دی جا رہی ہے، شہوت کو ابھارا جا رہا ہے، یقیناً ایسا رقص، ایسی موسیقی، ایسی شاعری سب حرام ہے۔ لیکن وہ موسیقی جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اس سے محبت الہی میں، محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ ایسا رقص درویش جس میں دل کی دھڑکنیں ابھریں، اس کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں، ایسا رقص حلال ہے۔ ایسی شاعری جس میں مرشد کی تعریف ہو، جس میں اولیاء اکرام کی تعریف ہو، جس میں اللہ کے رسول کی تعریف ہو، جس میں اللہ کی تعریف ہو، ایسی شاعری حلال ہے، بلکہ باعث سعادت ہے۔ تو بات دیکھنی یہ ہے کہ کوئی چیز حرام کیوں ہوتی ہے۔ وہ موسیقی جس میں شہوت کو ابھارا ملے، وہ عورتوں کا رقص جس میں شہوت کو ابھارا ملے، وہ شاعری جس میں شہوت کو ابھارا ملے، یقیناً وہ حرام ہو گئی چیزیں اس بے حیائی کے کام کی وجہ سے۔ اور اگر یہی رقص، یہی موسیقی، یہی شاعری اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں کے لیے ہو تو اس کے اندر تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ تو قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب قوالی دو طرح کی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب دو طرح کی قوالی، ایک قوالی تو ہو گئی جس کا تعلق گانے والوں سے ہے۔ جب ایک سنگر لیڈ کر رہا ہو، توجہ سے سنیں میری بات، جب ایک سنگر لیڈ کر رہا ہو اور پیچھے اس کے کورس اویلیبل ہو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہم نوا، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کورس۔ تو جب کورس میں گایا جائے تو یہ گانوں کا ایک صنف ہے قوالی، گانوں کی ایک صنف ہے قوالی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی لیڈ کرتا ہے اور اس کے پیچھے چند لوگ بیٹھ کے اسی کی بات کو دہراتے ہیں، تو یہ قوالی ہے۔ اس قوالی کے اندر فلمی گانے بھی ہوتے ہیں اور ایک عام شاعری بھی ہوتی ہے، تو یہ حرام ہے۔ ایک قوالی وہ ہے جو صوفیہ کی قوالی ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اولیاء کا، پنجتن پاک کا ذکر ہوتا ہے، اہل رسول، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسی قوالی جائز ہے، بلکہ باعث سعادت، باعث محبت ہے اور کرنی چاہیے۔ اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے۔ اچھا، جو نکلی ہے قوالی وہ صوفیہ سے ہی نکلی ہے، قوالی جو نکلی ہے صوفیہ سے نکلی ہے۔ شروع میں یہ کہلاتی تھی قول علی،
علی کا قول کیا کہلاتی تھی؟ ہاں، اب وہ قول علی قول علی قول علی قول علی چلتے چلتے وہ قوالی ہو گیا. تھا کیا یہ؟ قول علی قول علی. اب بہت عرصے تک اگر یہ چلتا رہے تو اب بگڑ جاتا ہے نا آگے جا کے. ہاں، یہ آگے جا کے بگڑ جائے گا. جس طرح اب انگریزی کا لفظ ہے اسکول، اب پاکستان جب وہ پہنچا ہے لفظ تو کراچی والے کہتے ہیں اسکول اور پنجاب والے کہتے ہیں سکول. بگڑ گیا نا. اگر آپ یہاں آ کر کے انگلینڈ میں کہیں آئی وینٹ ٹو سکول تو وہ گورا بولے گا یہ سکول کیا ہوتا ہے؟ بگڑ گیا. لیکن ہمارے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں خاص طور پر صوبہ پنجاب سے، وہ سکول کہتے ہیں، سکول، لیکن صحیح لفظ ہے اسکول. اب یہ فرق ہے. اسی طرح قول علی تھا، وہ قول علی کو بگاڑ بگاڑ کے جو ہے قوالی ہو گیا. تھا وہ قول علی. اب یہ جو قوال ہوں گے تو یہ منہ میں تو پان ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں قول علی قول. تو قول علی میں سے جو ہے وہ لام ہٹ گیا، وہ قوالی ہو گیا. TV, bringing light, love, and peace in your life.